مختصراً بات کر کے آگے چلوں گا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب کافروں نے قتل کر دیا، مار دیا، تو آپ نے انہیں فرمایا صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، 3 دن زندہ رہ سکو گے۔ صالح علیہ السلام مسجد تھی، ایک مسجد حجر یا حجر، وہ ایک کونے میں تھی، آپ اس میں چلے گئے، عبادت کرتے رہے۔ کافروں نے پروگرام بنایا، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہم مرنے سے پہلے ان کو کیوں نہ مار دیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے صالح علیہ السلام کی حفاظت کی اور ان 9 آدمی جو حملہ کرنے گئے تھے ان کو مار دیا۔ بھاری پتھر جو انہوں نے کھڑا کیا تھا وہ ان کے ہی منہ پر آ گرا اور وہ تباہ ہو گئے۔ قوم پریشان رہی کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ 30 دنوں کے اندر اندر چنگھاڑ نے، آواز نے، اللہ کی طرف سے ایسی چنگھاڑ آئی کہ وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کے گھر آج بھی نشان عبرت ہیں۔ محلات، کیا زبردست محلات پتھروں کے، کیا شاندار گھر بنے ہوئے تھے، مگر کچھ بھی بچا۔ ایک بات کہہ دوں، ہمارے دل یوں سمجھو جیسے محل ہے، اور ہمارے ان دلوں میں کیسی کیسی خواہشات، کیسے کیسے ارمان پلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ ہم ان میں گم ہو کر دین سے غافل ہو گئے، دین سے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے بے توجہی کر لی، تو جس میں دل میں رب کو بسانا تھا، جس دل میں یاد الہی ہونی تھی، جس دل سے نیک ارادے ہونے تھے، ہم نے تو وہاں بسا لیا خواہشات کو، خواہشات کے محل تعمیر کر لیے۔ تو بتائیں پھر ایسی جگہ پہ تباہی آتی ہے یا نہیں؟ بات کی ہے میں نے، آپ کو شاید سمجھ آئی ہو۔ تو وہ لوگ جن کی خواہشات، جن کی توجہات ہیں، ان کے خیالات بگڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ اگر اپنے دل درست نہ کریں تو پھر وہ لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا، ان فی الجسد مضغہ، لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس میں خرابی آ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرما دیا سن لو، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ تو دل بگڑ جائے تو دل بادشاہ ہے پورے جسم میں، پھر پورا جسم ٹھیک رہتا۔ تکلیف پاؤں میں آئے، ٹانگ میں آئے، ہاتھ میں آئے، پیٹ میں آئے، جسم میں آئے، پورا جسم جو ہے پھر تکلیف اٹھاتا ہے، کیوں؟ دل کی وجہ سے۔ تو یہ دل جو ہے یہ صاف رکھنا چاہیے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا جتنا حصہ چاہیے وہ ہم ڈالتے نہیں، دنیا ڈال دیتے ہیں۔ تو دل اللہ تعالی کے عرش کا نام ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش، اگر وہیں ہم نے صفائی نہیں رکھی تو پھر بتائیں ہم بچ سکیں گے؟ جس طرح وہ قوم تباہ ہو گئی پھر جن کے دل کا مطلب ان کے عقیدے خراب ہو جائیں، کیونکہ ایمان دلوں میں نقش ہوتا ہے۔ فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں نقش کر دیتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان نقش نہیں ہے، پھر ان کے لیے کوئی بھلائی اونچی، وہ نبی کے خلاف بولیں، صحابہ کے خلاف بولیں، اہل بیت کے خلاف بولیں، وہ وطن کے خلاف بولیں، وہ سچائی کے خلاف بولیں، پھر ان کے لیے کوئی خیر، اور جو دوسرے ان کو دیکھ کے چپ رہیں گے تو پھر وہ بھی تباہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، نصیحت کے معنی ہے خیر خواہی. نصیحت کے معنی خیر خواہی بھی فارسی کے لفظ ہیں. اگر آپ کو ان کا بھی معنی نہیں آیا اور آسان کر دوں، بھلائی چاہنا. نصیحت کے معنی بھلائی چاہنا. تو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں نصیحت ہو رہی ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں پہلوں کے برے کام اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. تو نصیحت پانے والے نصیحت نہ پائیں تو پھر کیا وہ سمجھدار ہوں گے؟ کیا وہ عقل والے ہوں گے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. کون ہیں؟ جاننے والے، سمجھنے والے، کسی چیز کو ناپنے تولنے والے. بڑے آ جاتے ہیں نا کہ جی یہ تجزیہ نگار ہیں، جی یہ بہت ہی اینالائز کرنے والے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں. تو کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اگر عقل والے ہیں تو پہلوں کے انجام سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اینالسٹ کہتے ہیں ان کو. تو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ جی یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. قرآن بتا رہا ہے، رب کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں کی جاتی. آج اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات قرآن حدیث کی روشنی میں ہوگی، قرآن حدیث کے مقابل نہیں ہوگی. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو بچا لیا. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. کون بچا لیے گئے؟ ایمان والے. کون بچا لیے گئے؟ کون بچا لیے گئے؟ پھر کہوں گا کون بچا لیے گئے؟ تو ایمان کی قدر پہچانو. یہ آپ کو عذاب سے بچاتا ہے، یہ آپ کو کتنی برائیوں سے بچاتا ہے. یقین اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جو ایمان والے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ گناہوں سے، نافرمانی سے، کفر سے، نفاق سے بچتے رہتے ہیں. اس لیے ان کو نجات ملتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ 4000 افراد تھے، ایمان لائے تھے. آپ ان کو لے کے حضرموت کی طرف چلے گئے، انہیں نجات مل گئی، عذاب سے بھی، یہاں بھی اور وہاں بھی. تو ایمان کی قدر کرنی چاہیے. اچھا، کہیں ظلم ہو رہا ہو کسی علاقے میں، آپ سمجھیں کہ وہاں ایمان نہیں بچ سکتا، جان نہیں بچ سکتی، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت کر جاؤ. لیکن برائی کے ساتھ بس نہ جی ہم کہاں جائیں، جی کہاں سمیٹیں، پیسے بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں ہے. وہ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر انہی خرابیوں کا آپ نشانہ بنتے ہیں، انہی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ کی زمین وسیع تھی، آپ نکل جاتے، لیکن آسائشوں کی وجہ سے اسپوائل ہو چکے ہوتے ہیں، بگڑ چکے ہوتے ہیں، عادتیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں. تو نتیجے میں ہم کہیں اور جانے سے پھر کتراتے ہیں، جھجکتے ہیں. نئی جگہ جائیں گے، پتہ نہیں وہاں پر کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا. تو ایمان بچانا ہو یا جان بچانی ہو تو ہجرت کا بھی بیان قرآن میں موجود ہے. تو جہاں ظلم ہوگا، اس ظلم کی جگہ پر اگر ہم آواز نہیں لگا سکتے، ظلم کو نہیں مٹا سکتے، تو پھر ہم ظلم کا شکار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اونچی یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. توجہ سے سنیں. ابھی آپ نے حضرت سلیمان کا ذکر سنا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا.